الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے. روزے کی اہمیت اس پر گفتگو ہم کر چکے ہیں. آج قرآن مجید کی اہمیت پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی. عام طور پر گہما گہمی میں، یعنی سحری میں، یعنی افطاری میں، یعنی روزے کی پابندی میں، قیام لیل کی ادائیگی میں، ثواب کے حصول میں لوگ اس طرح سے سرگرداں ہوتے، سب کچھ اسی کو سمجھ کر کے قرآن مجید جو اصل ہے اس کو بھول جاتے ہیں. قرآن مجید کتنے لوگ ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے اور رمضان پر رمضان گزرتا جاتا ہے، ان کا قرآن مجید کی تصحیح نہیں ہو پاتی، ناظرہ نہیں پڑھ سکتے. کچھ لوگ قرآن مجید سمجھ نہیں پاتے، آج تک وہی صحیح بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو قرآن مجید پر عمل نہیں پورا ہوتا ان کا. رمضان تو بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، لیکن قرآن مجید پر عمل، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے قرآن مجید کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ اور بہت سارے جن کے اندر یہ عزم ہے کہ قرآن مجید یہ کتاب اس لیے اتری ہے تاکہ اس کو اس روئے زمین پر نافذ کیا جائے، اور جب تک قرآن مجید زمین پر نافذ نہیں ہوگا، اس زمین پر نہ سکھ ہوگا، نہ چین ہوگا، نہ امن ہوگا، نہ شانتی ہوگی. قرآن نافذ ہونے کے لیے آیا. قرآن کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ میں اس آیت کی تشریح کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن. وبینات من الہدی، اور یہ ہدایت کی واضح نشانیاں اپنے درمیان رکھتا ہے. بینات من الہدی، ہدایت کی واضح نشانیاں اس میں ہیں. والفرقان، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز ہے. آگے کہا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ملے تو اس میں روزے رکھو، عدت پوری کرو. اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. کیوں؟ لتکملوا العدۃ، تاکہ تم عدت پوری کرو. عدت سے مراد شمار پورا کرو، روزہ پورا کرو، مہینے بھر رکھو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، اس ہدایت پر جو اس نے تم کو دیا ہے، یعنی قرآن مجید. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو. ایک جگہ قرآن مجید پر کہا کہ یہ قرآن مجید عظیم الشان کتاب ہے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن مجید کی تعلیم دی. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن مجید سکھایا ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن مجید غیر معمولی کتاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو. لیکن انسان کا دل قرآن مجید پڑھ کر کے کانپتا نہیں ہے. انسان کا دل قرآن مجید پڑھ کر کے نرم نہیں ہوتا. انسان کا دل قرآن مجید پڑھ کر کے اللہ رب العزت کے راستے میں کار خیر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. پھر ایسا دل جس پر قرآن مجید اثر نہ کرے، وہ دل نہیں ہے، پتھر ہے. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. پھر بار الہ سے یہ دعا کرنی چاہیے بندے کو کہ میرے مالک مجھے دل دے دے، کہ میرے پاس دل نہیں. قرآن مجید غیر معمولی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور قوموں کو نیچے گرا. جو لوگ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کو اپنا دستور عمل مانتے ہیں، قرآن مجید ایسے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے. اور جو قرآن مجید کا حق نہیں ادا کرتے، قرآن مجید کی عظمت کو نہیں سمجھتے، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے، قرآن مجید ایسے لوگوں کو نیچے گرا دیتا. ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے کیا؟ تنزیل من الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کی طرف سے یہ تنزیل ہے، اہتمام کے ساتھ اتاری جانے والی چیز ہے. یہ کوئی ایسی ویسی چیز ہے کیا؟ معمولی کلام ہے کیا؟ یہ الرحمن الرحیم کی تنزیل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کی گفتگو ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہدایات ہیں.
یہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں. کہیں سے چھوٹا سا میسج آ جاتا ہے موبائل پر، جلدی سے بجا کہیں، آدمی کہیں بھی ہے فوراً نکالتا ہے، دیکھتا ہے کہ جناب کیا میسج آیا کس کی طرف سے. بہت سارے لوگ انگلش نہیں جانتے، ذرا پڑھ کے بتا دیجئے کیا ہے، کس کی طرف سے ہے، پریشان ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ ہادہ بلاغ للناس، یہ اللہ رب العزت کا میسج ہے، ساری انسانیت کے نام، میرے نام، آپ کے نام، ساری دنیا کے نام. اللہ رب العزت کا میسج اس لائق ہے کہ اس کو دیکھا ہی نہ جائے؟ ہے کیا؟ قرآن مجید کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، بندہ ان حقوق کو ادا کرے گا، قرآن مجید کا رویہ بھی اس کے ساتھ اس کے لیے بہتر ہوگا، شفاعت کرے گا قیامت کے دن. ایک روایت میں آتا ہے روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اللہ رب العزت کیا. روزہ کہے گا بار الہ، کھانے پینے، شہوانی خواہشات اور دیگر چیزوں سے یہ صرف اور صرف تیرے لیے رکا تھا، میری شفاعت قبول کر لے. اور قرآن کہے گا کہ میرے مالک یہ مجھے پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، میرے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتا تھا، دن رات مجھ سے دلچسپی رکھتا تھا، اپنی زندگی سنوارتا تھا، بار الہ میری شفاعت قبول کر لے اس کے سلسلے میں. اور شفاعت دونوں کی سنی جائے گی، صحیح احادیث سے ثابت. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ نصیحت اللہ رب العزت کی، موعظہ کہا گیا ہے اس کو. اور یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا ہے لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الناس کہا گیا ہے. اللہ رب العزت پوری کائنات کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے. تو یہ جو قرآن مجید آیا ہی ہے ساری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے. اللہ رب العزت سب کا، اس کی ساری چیزیں سب کی، اس کا سورج سب کے لیے، اس کا چاند سب کے لیے، اس کی ہوائیں سب کے لیے. تو اللہ رب العزت کا جو فیضان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور اس کی سب سے اہم شکل ہے قرآن مجید، وہ مخصوص لوگوں کے لیے تھوڑی ہے. ھدی للناس، ھذا بلاغ للناس، سارے انسانوں کے لیے. تو فرمایا اے الناس، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہارے پاس آ گئی ہے. اور کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، دل کے اندر جو پریشانیاں ہیں، اس کی شفا بھی اس میں ہے. دل نہیں لگتا، دل غیر مطمئن رہتا ہے، دل پریشان رہتا ہے، دل جمتا نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہوتا، سب کا علاج رب کی طرف یکسوئی، وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت، دنیا کا احساس کہ یہ دنیا ہے کیا، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے آدمی تڑپے، اس کے لیے جتن کرے اس دنیا میں. اس کے نتیجے میں دلوں کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی جو یاد ہے اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. یہ موعدہ ہے اور شفا ہے. دو صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے. تیسری صفت وہ ہدا، ہدایت ہے سراپا. یہ ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت. لوگوں، جب تم اس کی طرف آ جاؤ گے، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے. جب اس کو قبول کر لو گے تو یہ رحمت سراپا ہو جائے گا تمہارے لیے. ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی بدولت یہ چیز ملی ہے. فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر یہ خوشی منائیں. قرآن مجید نازل ہوا ہے کہ اس پر خوشی منایا جائے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے اور اطمینان کیا جائے کہ سارے مسائل ہمارے حل، اللہ رب العزت کا کلام ہم کو مل گیا، اللہ رب العزت کی کتاب ہم کو مل گئی. فلیفرحوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جو وہ جمع کرتے. قرآن مجید کی یہ عظمت، قرآن مجید کی یہ اہمیت قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جس کو جانتے ہیں؟ میری عمر 40 سال کی ہو گئی، میری عمر 45 سال کی ہو گئی، میں 50-60 سال کا ہو گیا، ہمارے درمیان 70 سال کے لوگ موجود ہیں، 80 سال کے لوگ موجود ہیں، ناظرہ نہیں پڑھنا جانتے. آدمی کوشش کرے تو 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، وہ ناظرہ پڑھ سکتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ کانپ رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں. ایک بات اور آپ سنیں گے، قرآن مجید پڑھیے پڑھیے خوب ثواب دیجیے. ایک ایک حرف پڑھنے کی ہے، بالکل صحیح ہے، پڑھنے کا ثواب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو ہوئے گمراہ. اور اس کے لیے تو یہ علوم کی ضرورت ہے، یہ علم یہ علم یہ علم.
قرآن جگہ جگہ کہتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، ہے کوئی سننے والا سمجھنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا تعقلون افلا تسمعون لعلکم تعقلون، یہ ساری چیزیں یہاں بھی استعمال ہوا کیا؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ قرآن مجید اترا ہے غور کرنے کے لیے، قرآن مجید اترا ہے فکر کرنے کے لیے، قرآن مجید اترا ہے سمجھنے کے لیے۔ قرآن مجید کی اہمیت پر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا محترم ناظرین، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ قرآن مجید کی اہمیت اور غیر معمولی طور پر جو انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا ہے اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ کانپ رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ ایک بات اور آپ سنیں گے، قرآن مجید پڑھیے پڑھیے خوب ثواب دیجیے، ایک ایک حرف پڑھنے کی ہے، بالکل صحیح ہے، پڑھنے کا ثواب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو ہوئے گمراہ، اور اس کے لیے تو یہ علوم کی ضرورت ہے، یہ علم یہ علم یہ علم۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، ہے کوئی سننے والا سمجھنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا تعقلون افلا تسمعون لعلکم تعقلون، یہ ساری چیزیں یہاں بھی استعمال ہوا کیا؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ قرآن مجید اترا ہے غور کرنے کے لیے، قرآن مجید اترا ہے فکر کرنے کے لیے، قرآن مجید اترا ہے سمجھنے کے لیے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هو اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو سیدھی اور سچی ہے، اور بشارت دیتا ہے مومنین کو، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ قرآن مجید کی اہمیت ہے، قرآن مجید کا یہ کام ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا گیا قرآن مجید کی اہمیت کی پیش نظر وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اسی طریقے سے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی مبین میں، عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس میں ہم نے وعید بیان کی ہے، کن چیزوں سے ڈرنا ہے، کیا میری دھمکیاں ہیں، کیا میرے ڈرانے کی چیزیں ہیں۔ وعید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بشارتیں بھی بیان کی ہیں، وعید بھی بیان کیا ہے۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے عربی زبان میں، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل سیدھی سچی صاف ستھری آسان بات۔ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی اپنائیں، تاکہ لوگ ڈریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں۔ قرآن مجید ایک جگہ اور کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ رب العالمین کی طرف سے تنزیل ہے، اتارا جانا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر کے اترے ہیں روح امین، جبریل امین، علی قلبک، اللہ کے رسول آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے بنیں۔ یہ قرآن مجید اس لیے اترا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس سے ڈرائیں، لوگوں کو پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس سے روکا ہے، رکنے کی چیزیں ہیں۔ آپ انذار کرنے والے بن کر کے اٹھیں، ڈرانے والے بن کر کے اٹھیں۔ بلسان عربی مبین، عربی مبین کی زبان میں، سلیس فصیح واضح عربی زبان میں قرآن مجید اترا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، کانٹرڈکشن جگہ جگہ ملتا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے ساری آیات واضح ہے، ساری تفصیلات واضح ہے۔ ایک آیات دوسرے آیات کو سپورٹ کرتی ہیں، ایک بیان دوسرے بیان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا قرآن مجید تو اس میں اختلاف ہوتا، کہیں کچھ بیان ہوا ہے کہیں کچھ بیان ہوا ہے، کانٹرڈکشن ہوتا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت، اس کی اہمیت اس سے بھی ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید خود چیلنج کرتا ہے۔ اگر تم کو کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے کہ ہم نے جو یہ قرآن مجید اتارا ہے یہ صحیح نہیں ہے، میری طرف سے نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید کا چیلنج ہے، جس کو تحدی کہتے ہیں عربی میں۔ قرآن مجید کا چیلنج، اس کا یہ اعجاز ہے، وہ کہتا ہے کہ لے آؤ اس جیسا کلام، اگر تمہیں اس بات کا کچھ بھی شک و شبہ ہو کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم کو اگر شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا ہے کوئی اس میں سندے ہے، تم کو کوئی شک ہے کہ ایسا نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت لکھ کر کے آؤ، چھوٹی سی بھی ایک سورت ایسی لکھ کے لاؤ۔ اللہ کے مقابلے میں جس کو چاہو اس کو شریک کر لو اس میں۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مختلف زمانے میں قرآن مجید جیسا کلام لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی۔ بعض بڑے بڑے ادبا گزرے ہیں جن کو کمرے میں رکھا گیا کہ وہ لکھیں، اور اس کے بعد صرف کوڑا نکلا۔ بڑے محنت کے بعد وہ ایک جملہ بناتے تھے، اس کے بعد جب قرآن مجید کے سامنے لاتے تو کہتے کہ جناب یہ تو بڑا بونا ہو گیا، ارے اس کو پھاڑو، پھر دوسرا لکھو، پھر اس کو پھاڑا، پھر تیسرا لکھا، پھر پھاڑا۔ قرآن مجید کی بلاغت، انداز بیان، اس کا اعجاز، اس کی نغمگی، قرآن مجید کے کانٹینٹس، قرآن مجید کی تاثیر، کیا کیا قرآن مجید کے بارے میں بتایا جائے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں کوزہ سمایا ہوا ہے۔ پھر قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے بالکل سلیس، دریا ہے، رواں دواں ہے۔ جب آدمی سنے اس کو تو ایک اثر ہوتا ہے اس ذہن و دل پر، جب پڑھتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے ذہن و دل پر۔ قرآن مجید کی ایک الگ ہی شان ہے، لوگ نہیں لا سکے۔ یہ قرآن مجید کا چیلنج رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں اتری اس میں تحریفات ہوتی رہیں۔ زبور اللہ رب العزت نے اتاری، لوگوں نے اپنی مرضی داخل کر دیا، اس میں تحریف کر دیا۔ توریت اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لوگوں نے اس میں تحریف کر دیا، اپنے مرضی مطابق ڈال دیا۔ سب سے شاطر اور بدمعاش قوم جو گزری ہے تاریخ میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ نبی کو طرح طرح سے پریشان کیا انہوں نے، اور آج کی یہودی قوم انہی سے متعلق۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی غضب ان پر ہے، اللہ رب العزت کا غضب بھڑکتا ہے۔ تحریف کر دیا انہوں نے اس میں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، لوگوں نے اپنی مرضی کو دخل دے کر کے اس میں بھی رطب و یابس ملا دیا۔ قرآن مجید نازل ہوا، یہ آخری ایڈیشن ہے، اب چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ کوئی شخص اس میں کوئی حرف نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، آج بھی یہ کوششیں جاری ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کتنا عظیم الشان ہے، ہم خود اس کو سمجھ نہیں پاتے اور جان نہیں پاتے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات گرامی جس نے قرآن مجید کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ سارے جہان کے لیے انذار ہو، یاد دہانی ہو، ڈراوا ہو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ساری ریش و دامانیوں سے، لوگوں کے ساری ناپاک عزائم اور سارے ناپاک ارادوں سے ہم قرآن مجید کو محفوظ رکھیں گے۔ کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو اتارا ہے دنیا میں قرآن مجید دے کر کے۔ کام کیا ہے آپ کا؟ شاہدن، آپ گواہ بنا کر کے اتارے گئے، وہ مبشرہ، بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجے گئے، وہ نذیرا، لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجے گئے ہیں آپ، وہ داعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف پکارنے اور بلانے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہیں آپ، باذنہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ سراجا منیرا، اور آپ روشن چراغ بنا کر کے بھیجے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اللہ رب العزت نے یہاں پر
چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ یہاں کیا ہے۔ قرآن مجید اس لیے آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے بشارت دے، وہ بشر المومنین، مومنین کو بشارت دے دی۔ قرآن مجید اس لیے آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ملت کو، اس کے ذریعے انسانوں کو انذار کر سکیں، ڈرا سکیں اللہ رب العزت کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے۔ قرآن مجید اس لیے آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف آپ لوگوں کو بلا سکیں کہ اے بندگان خدا آؤ، یہ ہے اللہ رب العزت کے احکامات، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ قرآن مجید اگر تم عمل کرو گے تو کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں یہ فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے، ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری میری سنت۔ قرآن مجید کو حبل اللہ بھی کہا گیا ہے، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن مجید وہ سرا ہے کہ اگر ہم نے اس کو پکڑا تو اللہ رب العزت سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور اگر ہم نے اس میں ڈھیل دی تو ہم دنیا کی جو ضلالت و گمراہی ہے اور جو بھول بھلیاں ہیں اس میں بھٹکتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔